جس سمے اس کے آج تو یورپ والوں نے تصویریں بنا لی، انسان کے جسم کے گرد ایک مقناطیسی حالہ ہوتا ہے، جتنا نیک بندہ اس کا حالہ اتنا وسیع ہوتا ہے، جتنا برا ہو اس کا بھی وسیع ہوتا ہے۔ نیکوں کے حالے کا رنگ اور ہوتا ہے، برائی کے مقناطیس کا رنگ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں بروں کے ساتھ مت بیٹھو، کہتے جی برا یار ہے اپنا، ہم اس کے ساتھ برائی تھوڑی کرتے ہیں، نہیں، برا زمین پہ بیٹھ جائے زمین پہ اثر ہو جاتا ہے، برا زمین پہ بیٹھ پہ زمین پہ اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کسی گھر میں قدم رکھ دے، گھر میں فرق پڑ جاتا ہے۔ میرا کمال کر دیا آپ، یہ قدموں کی کہانی ہے۔ زمین، مٹی، روڑے نیک اور برے عملوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ میرے آقا گزر رہے، آد و سمود کی زمین آ گئی، صحابہ نے آٹے گدے پانی لیا، فرمایا کتوں لے لینا چشمے، تو فرمایا یہ آٹے پھینک دو۔ یہ وہ زمین تھی جس پر عذاب ہوا۔ عذاب تو آد و سمود پہ ہوا تھا، عذاب زمین پہ تو نہیں ہوا تھا، عذاب آد و سمود پہ ہوا تھا، مگر اللہ کے اس عذاب سے وہ زمین بھی معذب ہو گئی۔ اسی لیے پہچان دی کہ نہیں زمین؟ میرے آقا نے فرمایا جب کوئی مومن بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے زمین کے وہ ٹکڑے روتے اور ان پر وہ خدا کے لیے سجدے کیا کرتا ہے۔ مولوی تو رون دے نہ دے، میری گل فرمایا اس کے لیے آسمانوں کے دروازے روتے ہیں، جس سے اس کی دعائیں آسمانوں کی طرف جایا کرتی ہیں۔ مومن کو تو زمین کے ٹکڑے پچھانتے ہیں، جسے سجدہ کرتا ہے پچھانا ہو جاتے ہیں، یاریاں پہ جاتی ہیں، اس مٹی سے دوستی بڑھ جاتی ہے۔ یاری نہ ہوئے تو اس مٹی پچھانا کی تو سی، دوستی اور محبت نہ ہوتا تو روتی کیوں؟ انسان روحانی انسان ہے، اس کے اندر سے اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی کہ کسی بندے کا ایک بال لے لیں سر کا، اس بندے کو انگلینڈ بھیج دو، یہاں ہومیوپیتھک کمپیوٹر رکھ کر اس کے بال کو دوائی دو، انگلینڈ میں اثر ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ انسان کے ایک بال میں اتنی قوت ہے کہ انگلینڈ تک اس کا اثر جا سکتا ہے۔ میرے سرور کائنات کے روضہ اطہر کا اثر کہاں تک جاتا ہوگا؟ حضور داتا گنج بخش علی حجویری اگلے کا دن سائت نے خدا کی قسم ایک لاہور تو کیا، وہ تو سایہ فیصل آباد سے بھی کہیں آگے ہوگا۔ ایک عام انسان کا بال 10-15 ہزار کلومیٹر تک یہ روحانی رابطہ رکھ سکتا ہے، 15,000 میل دور رابطہ رکھ سکتا ہے۔ صاحب مزار پہ پڑا ہوا غلام ہے، اندر خواجہ نور محمد چورائی ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ میرے ساتھ بات تو کہہ رہا ہے، کتنے فاصلے ہیں؟ بات تو کرو۔ ان صفوں میں ایک مستری ساڈا کدھر بیٹھا ہونا، فضل حسین نہ ہے، نہیں آیا تو صبح آ جائے، کوئل والا، بڑے کوئل والے بیٹھے نے۔ میں رمضان شریف کے دن تھے، قبلہ ارشاد بادشاہ، قبلہ حساب پھپھو جی یہ سارے شعبان کا مہینہ پسند کیتا۔ رمضان ساڈا عبادت میں گزر گیا، وہ جو کسی کی یاد میں عبادت کی جاتی ہے اس کا انداز اور ہوتا ہے۔
میں قبر دا انہوں نے صلاح کرن گیا کہ چیل ماریا تو کوئی قبر میں ماربل لا دے پکی کر دے. مجھے کہنے لگا ملاقات ہوئی کہندا سرکار قبر بعد وچ بناواں گے میرا ایک چورا شریف ضروری کام ہے تسی میرے نال چلو. ابھی زندہ میں کہا ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ چورا شریف آ گیا. قبلہ ارشاد بادشاہ کی قبر پہ کھڑا ہو کر قبریں گرنے لگ گیا. یہ قبریں غیر متوازی سی لگی ہوئی تھی. میری دادی محترمہ کی قبر پہ جا کے کھڑا ہو گیا. کچی قبر تھی. کہا سرکار قبر کی دی. میں کہ میری دادی محترمہ تھی. میں کہ گل کی کہنے لگا جی میں خواب پیر ارشاد بادشاہ کی قبر مبارک بنا رہا سا. مجھے پیر ارشاد بادشاہ نے خواب میں فرمایا فضل صاحب گل سن پہلے میری ماں کی قبر بنا. میں کہ سرکار دی والدہ دی قبر کیڑی ہے؟ فرمایا کہ او قبر ہی پہلے میری والدہ دی قبر پکی کر تو پھر میری قبر بنے گی. مرنے والا سچے جان پہ ہوتا ہے. خبریں سچی ہوتی ہیں. سانو او گل دس چھڑتی جڑی قیامت تک گڈ بن لا اور مسئلہ کے پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں رہ گئی. کوئی نہیں رہ گئی. مستری کہنے لگا سرکار میں اپنے پیسے نہ پکی کریں گا نا یہ حکم منو آیا. میں کہا تو پکی کر رہا. پھر قبلہ ارشاد بادشاہ ہے تو تھوڑی بہتی ماربل لیا جو ساری توفیق سی پکی کر چڑی. جب قبلہ ارشاد بادشاہ دی قبر پکی کی تھی سرزمین چورے شیب میں سو گیا. رات کو خواب میں حج کو چلا گیا. مکہ شریف گیا مدینہ شریف گیا. طویل اس کی خواب ہے. میرے آقا کے روضہ عطر پہ حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ عطر سے پاؤں مبارک باہر نکال دیا. اللہ دی شان. سال 2 سال بعد حج تے چلا گیا. میں 14 مکے چلا گیا. میں نے فضل حسین کہنا جی میں منو ان وہ حج کیا جو خواب میں دیکھا تھا سوائے اس کے کہ آقا کے قدم نہیں باہر آ رہی کیوں. بیٹا کہندا ہے ابو اس پاس کا ٹکٹ لے لی. کہ نہیں پترا میں جس خواب جس لاری تے گیا تھا وہ رنگ اور سی اے رنگ نہیں سی جس میں تے رلیا. دوروں لاری دیکھ کے کہتا پترا او آنڈی ہے جسے میں گیا سا. ایک کھٹے رنگ والی تے میں نہیں جانا. دوستو کہندا جی منو ایک بس یا گڈی دا رنگ نہیں بدلا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اسی طرح اگر یہ قبر پکی کرنا جرم ہوتی وہ فرمیز میں اتنی رحمتیں کہاں ہوتی کہ راتوں کو خواب میں وہ حج کرتا پھر رہا ہوتا. زندہ انسان. بات سنو ملا روحانیت سے خالی ہے. روحانیت اور ہے ملائیت اور ہے. میرے دوستو وہ ان قبروں پہ خدا کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں. ہم چورے شریف ہوتے تھے جب ہمارے بزرگ باہر ہوتے تھے تب ٹیلی فونیں نہیں ہوتی تھی تاریں نہیں ہوتی تھی. میرے حضور کے اس روضہ پر زمین سے آسمان تک روشنی کی ایک لکیر بنتی تھی. جب وہ روشنی کی لکیر بنتی تھی تو سارا گاؤں سمجھ جاتا تھا آج کسی بندے کا بابا جی کی اولاد میں سے انتقال ہو گیا. باتیں کریں روحانیت سمجھ میں آنے والی بات. یہ یہاں کیا کیا نہیں دیکھا آپ نے. میں اپنے ذاتی تجربے بیان کرنے شروع کروں صبح ہو جائے گی بھی نماز پڑھنی ہے. میرے چاند ہیں یہاں بڑی دنیا آباد ہیں. یہ بڑی سچی دنیا ہے. میرے آقا جیسی حیثیت میرے آقا جیسی عظیم ہستی ظاہری زمین پر 63 برس رہی. قبر عطر میں آج 1400 سال بیت گئے. قبر میں کچھ نہیں ہوگا. صحابی نے قبر سے ٹیک لگائی. میرے آقا ناراض ہوئے بھائی کو تنگ مت کر. ٹیک لائی سرکار نے وہاں خبردار اپنے بھائی کو تنگ مت کرو. تو قبر کے اندر اگر کچھ نہیں جاتا حضور کیوں کہتے کہ
ایک لالچ کی فرق پہ گیا. میرے محترم دوستو، انسان ایک روحانی حیوان ہے. وہ اپنی دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے دل میں مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی مانگتا بھی نہیں، دل میں خیال کر رہا ہوتا ہے، اوپر قبول ہو رہا ہوتا ہے، زبان بھی نہیں چلتی، کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، دل میں خیال کر رہا ہوتا ہے، اوپر سے آوازیں آ رہی ہوتی کہ چل قبول ہو گیا. میرے محترم دوستو، ہم ان مقدس سرزمینوں پر دعائیں قبول کرنے کے لیے آتے ہیں. جس جگہ اللہ کے نیک بندے میرے چاند سو رہے ہوتے ہیں، وہاں خدا کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جہاں ان کے قدم لگتے ہیں وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں. وہ میرے بڑے دوست کے راتوں کے سفر تو نہ کرو کہ راتوں کو سفر کر کے تھک کے آنے والا چورا شریف میں سارا دن سویا رہتا بھی وہ صحیح دعا نہیں کر سکتا. جس مقصد سے آنا ہے مقصد پورا نہ ہوا، وہ نہیں پورا ہوتا. صبح کو چلے، دن کو آئیں، ایک دن پہلے آ جائے مگر دن کو آئیں. رات کا مطلب تازہ دم، راستے میں دن ہوگا تو سارا دن پڑھتا آئے گا، رات بس میں بیٹھا آیا تو سوتا آئے گا. کتنا جاگے پھر سو جانا، کتنی بار وضو کرے گا. دن کو باوضو آئے گا، دن کو آئے گا تو پڑھتا آئے گا، دن کو آئے گا تو سینے کی پلیٹ صاف کرتا آئے گا. میری راتاں نال کیڑی دشمنی. میرے محترم دوستو، کوشش کرا کرو دناں نوں آؤ، روشنیوں میں سفر کرو. ایک آدمی رات کو چلتا ہے، اس کو جو ڈرائیور رات کو ملے گا وہ دن کا تھکا ہوگا. 100 زندگی کے حادثے ہوتے ہیں. شکر الحمدللہ میرے بابا جی دے غلاماں دے پروانیاں دے قافلے سلامتی نال پہنچ گئے میرے سمیت. آپ یقین کریں، اب کہنا میں تھک جاتا ہوں، میری اتنی صحت نہیں ہے. چوری شریف سے شہو پورے سے چوری شریف تک سارا سفر اس دعا میں گزرتا گیا کہ یا اللہ خیر نال آن، خیر نال جان تے میرے سمیت ہر میرے پیر بھائی کو یا مقبول دو او دعا کرن دی توفیق دے جو قبول ہو جائے. میرے چاند ہیں، اپنے یاد رکھنا انسان روحانی انسان ہے. خوابیں ہم دیکھتے، میرے آقا نے فرمایا نبوت مجھ پر ختم ہو گئی مگر میری امت سچے خواب دیکھتی رہے گی، اور سچے خواب دیکھنا نبوت ہی کا حصہ ہے. فرمایا 46واں حصہ ہے. تو خواب روحانی دنیا میں آتے ہیں، سچے خواب آ جاتے ہیں. وقت سے پہلے تکلیفیں بتا دی جاتی ہیں، وقت سے پہلے آرام بتا دیے جاتے ہیں. کتنی تفصیلوں میں جاؤں، اپنی اس روحانیت تو خراب نہ ہونے دینا. انسان ماس گوشت کا لوچڑا نہیں ہے. ایک بھینس میں روحانیت ہو سکتی ہے، ایک گائے اور بچڑے میں روحانیت ہو سکتی ہے، ایک چوہے میں روحانیت ہو سکتی ہے. تو کیا میرے سرکار دو عالم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام میں روحانیت نہیں ہو سکتی؟ اللہ کریم تہاڈی روحانی دنیا آباد کرے. یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے، یہ بڑی خوبصورت دنیا ہے. اس کا تعلق روح سے ہے. دنیا کا کوئی مذہب ہو، دنیا کا کوئی مذہب ہو جو آج دنیا میں موجود ہے، ایک بات پہ سارے متفق ہیں کہ اسلام عالم انسان عالم ارواح سے آیا ہے اور عالم ارواح کو لوٹ جائے گا. کتنیاں کہانیاں نہ موت نال وابستہ کر چھڑیاں. بھلا اپنے وطنوں نو لوٹ آنا، اصل وطن وہ ہے. اپنے وطنوں کو لوٹ کر جانے میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھو چورے شفایو پردیش ہے، اپنے گھروں نو جا رہے ہوگے تو پریشان ہو گے، خوش ہو گے. اپنے پنڈ چلے، شکر ہے رب خریت نال آ گئے، شکر ہے اللہ سفر دے گئے سن، شکر ہے خدا تو راج دعاواں دی سانو توفیق دیتی. میرے آقا نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اپنے وطنوں کو جانے والے میرے آقا
جب کبھی مدینہ کے قریب آتے تھے تو اپنی اونٹنی کو دوڑ لگوا دیتے تھے. وہ اونٹنی عام چال سے بھی آ سکتی تھی مگر سرکار جب مدینہ میں داخل ہوتے تھے تو تیزی سے داخل ہوتے تھے. کتنا پیار تھا اس بستی سے میرے آقا کو. تو اللہ کریم اس روحانی دنیا کو آباد رکھے. قبریں لگائی ہی اس لیے گئی کہ کوئی آئے گا دعا کرے گا, ہاتھ اٹھائے گا. وہ اگو سارا نوری صاحب روشنی پاتی. میرے دوستو یہ نشانی ہے مومن کی. اس قبر سے مومن کو اٹھایا جائے گا, اس کی ہڈیوں کو بھی کھا جائے مٹی, پھر بھی اس مٹی سے اٹھایا جائے گا. رب کا سچ. تو آپ نماز پڑھتے ہیں, میرا خیال ہے لنگر میں دوست کھا چکے ہوں گے. لانے ٹرکا ٹرالی والے دوست بار بے چین ہو رہے ہیں جنہیں دوستوں نے لے کے جانا ہے. یہی سہولت ہے, جو ماڑی موٹی سہولت ہے. وہ دوست کھڑے ہیں بڑے دیر سے کہ ہم نے سونے والے دوستوں کے ساتھ اپنے گھروں میں لے جائیں, ان کا اپنا مہمان بنائیں.